الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ درسوں میں آخری بات ہمارے ساتھ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ اور دعوت کی راہ میں لگے ہیں، اور ایسی دعوت دین کہ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، رات دن میں نے دعوت کی، ایسا نہیں کہ دعوت کے لیے میں نے کوئی خاص وقت مقرر کر رکھا تھا، ایسی بات نہیں ہے، رات دن میں دعوت میں لگا رہا، کلما دعوت لہم، اور میں ہمیشہ علانیہ، چھپے طور سے، کھلے طور سے دعوت ان کو بیان کرتا رہا اور دعوت ان کے سامنے دیتا رہا، لیکن یہ قوم ماننے سے انکار کرتی رہی. وما آمن معه الا قلیل، صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے. 950 سال کی دعوتی کاوش اور کوشش میں 80 لوگ وہاں سے مسلمان ہوئے. اور میں نے آخری بات کہی، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِن، اب جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد کوئی مسلمان ہونے والا نہیں، ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا. اب حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اب ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا، اور اب تم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، میری نگرانی میں کشتی بناؤ. اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. لوگوں نے دیکھا کہ نوح پیغمبر، داعی، دعوت کا کام چھوڑ دیا اور اب لگے کشتی بنانے. اب بناتے بھی کیسے کہ پہاڑوں پہ بسرا ہوتا تھا، اور پہاڑ بھی ایسے جہاں کوئی درخت نہیں تھا، کشتی بنائیں گے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری نگرانی میں تم کشتی بناؤ. تو انہوں نے اس کے لیے بڑے بڑے پیڑ لگوائے، جھاڑ لگائے، یعنی بڑے بڑے جھاڑ لگائے، جیسے مفسرین نے کہا کہ تقریباً 100 سال لگے کشتی بنانے میں. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کشتی بنانے میں 100 سال لگ گئے. وہ درخت بڑے ہوئے، ان کی کٹائی ہوئی. لوگوں نے کہا کہ ارے دیکھو، میں بولتا نہیں تھا. لوگ لاتے تھے بچوں کو دور ٹھہراتے، بولتے دیکھو دیکھو وہ دیوانہ ہے، کچھ بھی کرنا اس کے قریب نہیں جانا. بچوں سے کہتے تھے دیکھو کچھ بھی کرنا اس کے قریب نہیں جانا. ہم پہلے بولتے تھے نا کہ دیوانہ ہے. وقالوا مجنون وازدجر، کل تک دعوت کا کام کرتا تھا، اب دعوت کا کام چھوڑ کے بڑائی کا کام کرتا ہے اور کشتی بنا رہا ہے. اور کشتی بنا بھی رہا ہے تو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے. پہاڑ پر کہیں پانی آتا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ پاگل پہاڑ پر کشتی بناتا ہے. العیاذ باللہ. اللہ کے نبی نے کتنا صبر کیا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا، دعوت کی راہ میں صبر کیا. لوگوں نے مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا اور گمراہ کہا، لیکن نوح علیہ السلام نے صبر کیا. تو بالکل یہی حالت ان کے ساتھ ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي، وہ آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور حالت یہ تھی، وہ کہتے ہیں
وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور لوگ دیکھتے تھے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو وہاں سے جو لوگ گزرتے، قرآن مجید کہتا ہے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. جیسے لوگ وہاں سے گزرتے مزاح کرتے، اے نوح کیا کر رہا ہے، کشتی بنا رہے ہیں اور وہ بھی پہاڑ پر کہیں پانی آتا ہے، اگر آئے گا بھی تو نیچے بہ جائے گا، تمہاری کشتی کہاں چلے گی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو نوح علیہ السلام کے لوگ ان کو جواب دیتے قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے، ایک دن آئے گا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم جان لو گے، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون غلطی پر ہے. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ایسا عذاب آئے گا جو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. نوح علیہ السلام کے لوگ ایسا جواب دیتے مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. 100 سال لگے کشتی بننے میں، کشتی بن گئی. کشتی بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی، کہا وَاحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا ایسا کرو، ہر جوڑے میں سے چرند، پرند، انسان، یعنی جتنے چرند ہیں، اڑنے والے، چڑیاں، جانور، ڈومیسٹک اینیملز یا وائلڈ اینیملز، جتنے جنگلی جانور ہیں، پالنے والے جانور ہیں، ان میں سے جوڑے جوڑے اپنی کشتی میں لے لو. اب نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، اب نوح علیہ السلام جائیں گے کہاں سے پکڑ کے لائیں گے؟ بلی اور یہ طوطا، مینا، چیل، یہ چونٹی کہاں سے لائیں گے؟ مکوڑا کہاں سے لائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان میں سے جتنے بھی ہیں ساروں کو اپنے شپ میں بٹھا لو. اور شپ بنائی بھی تو ایسی شپ، کہا کہ اس کے 3 طبقات بنائے، 3 فلور اس میں بنائے، اور کہا کہ پہلا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 600 ہاتھ لمبی کشتی تھی. اب 600 ہاتھ وہ کس کے ہاتھ تھے؟ نوح علیہ السلام کے ہاتھ. ہماری طرح ہاتھ تھوڑی تھے، بڑے بڑے ہاتھ تھے. حضرت آدم علیہ السلام کا خط جو کم ہوتے ہوتے آیا، اور اتنی بڑی کشتی، اور اس میں 3 اسٹیج تھے. پہلے نچلا اسٹیج، اس میں جانوروں کو رکھا، اور دوسرا درمیانی جو کلاس تھا اس میں انسانوں کو رکھا، اور جو اوپری جو کلاس تھا ڈک جسے ہم کہتے ہیں، کہا کہ اس میں پرندوں کو رکھا. اور یہ کہ وہ بالکل اوپن نہیں تھی کشتی، جیسے آج کل کی کشتی ہوتی ہے وہ ڈک اوپن ہوتا ہے، یہ اوپن نہیں تھا. مطبقۃ من فوقها، اور یہ اوپر سے بند تھا، یعنی بالکل گیند کے معنی بال کی طرح تھی کشتی، اوپر سے پیک تھی. یعنی ایسی بارش ہوگی کہ کہیں بارش کے پانی سے اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو، بالکل پیک کشتی تھی. اور یہ کشتی جب چلنے لگی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سارے لوگوں کو اس میں سوار کراؤ. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے جانور خود بخود کشتی میں آ گئے سوار ہونے کے لیے. لوگ ہنسنے لگے، ارے نو تم بنائے کشتی، اب دیکھو جانور خود تمہارے کشتی میں آ رہے ہیں. کیا مذاق ہے، کیا ٹھٹا لوگوں نے کیا، لیکن ان کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ ٹھیک ہے تیرا عذاب آئے گا، میں نے کہہ دیا ہے. وقال نوح الرب، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے رب سے کہا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
نوح علیہ السلام نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ان میں سے کسی کو بسنے والا ہرگز نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انک ان تذرہم، اگر تو ان کے بچوں کو بھی چھوڑے گا لم یلدوا الا فاجرا او کفارا، ان کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بچے اللہ ان کو دے گا، ان بچوں کو بھی یہ کافر بنائیں گے، اے اللہ کسی کو مت بخش۔ اب کبھی سوچنے والا سوچتا ہے ارے کیا اتنی بڑی بد دعا کر دی نوح علیہ السلام نے، ارے کون کیا سمجھے، 950 برس تک دعوت و تبلیغ کی محنتیں جس نے اٹھائی، لوگوں نے اسے جتنا دوش دیا، لوگوں نے اسے پاگل کہا، دیوانہ کہا، اور اس کی بات کرنا ان کو منظور نہ تھا، چہرے پر کپڑے ڈال دیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اس کو طرح طرح کی ایذائیں دی۔ کبھی مفسرین نے لکھا کہ کبھی ان کو اتنا زور سے گلا دباتے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آنکھیں باہر نکل آتی، اتنی تکلیف کے بعد ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ طوفان اب آنے والا ہے، چلو ساری چیزیں اس میں کشتی میں سوار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب عذاب آئے گا تو تنور اس کے معنی آتے ہیں جس میں روٹی پکتی ہے، تنوری روٹی، یا تو نوح علیہ السلام کے گھر میں کوئی تنور تھا کہ تنور کے لیے زیادہ کھودا نہیں جاتا، اوپر سے بنایا جاتا ہے، نیچے چولہا لگاتے ہیں، اوپر سے روٹی پکتی ہے، اس تنور سے جب پانی ابلنے لگے تو تم سمجھ جاؤ کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ لیا، دوسرا معنی یہ لیا کہ تنور کوئی خاص چشمہ تھا جہاں سے پانی ابلے گا، وہاں سے سٹارٹ ہوگا پانی ابلنا۔ بولا کہ اگر ایسا ہوگا تو چلو اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو، مومنوں کو ساری کشتی میں سوار کیا۔ اب لوگوں نے الگ الگ قصے لکھی کہ کون کون سوار ہوئے، پہلے کون سوار ہوا، سب سے لاسٹ میں کون سوار ہوا، تو کہا گدھا، ڈونکی، کہا کہ سب سے لاسٹ میں گدھا نے لکھا۔ اب جب سوار ہوئے لوگوں نے قصے لکھی، اسرائیلی قصے ہیں، ان میں سے کسی کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس لوگ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں۔ کہا کہ جب چوہا آیا، چوہا اس لکڑی کو کھانے لگا، کشتی کی لکڑی کو۔ اب لوگوں نے کہا ارے یہ کیا مصیبت ہے، اب چوہا تو کھا رہا ہے لیکن چوہا کو تو بٹھانا تھا۔ کہا کہ ایسا کرو شیر کے سر پر مارو تو وہاں سے بلی نکلے گی، اور کہا کہ یہ ساری باتیں بنائی گئی ہیں لیکن اس کی صحت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کی کوئی توثیق نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب کشتی چلنے لگی، طوفان نوح شروع ہوا، پانی ابلنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید میں کہتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، کہا کہ جب کشتی چلنے لگی وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ چلو 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 اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لوگ بیٹھ گئے، چیخ و پکار، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اللہ کا عذاب آتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ بارش کیسے آئی؟ کہا کہ آسمان جیسے کھل گیا ہے، ایسی طوفانی بارش۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین میں سے بھی پانی کے فوارے نکلے، اوپر سے پانی نیچے سے پانی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، یہ دونوں پانی ملے تو دو پانی نہیں ایک پانی ہو گئے، نیچے سے طوفانی پانی، آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر میں بھی تفصیل بیان کی کہ وہ پانی آیا آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اب نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی اس بھاری طوفان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب یہ پانی میں جو کشتی جا رہی تھی تو پہاڑ کی طرح جا رہی تھی۔ اللہ، قرآن ایسا اسلوب بیان کرتا ہے، کہا کہ پانی ایسے تھا کہ اس بڑے دریا میں یہ کشتی جب چل رہی تھی وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ پانی حضرت نوح علیہ السلام نے اچانک اس حالت میں، اس طوفان میں، اس کشتی کے چلتے ہوئے اچانک دیکھا کہ ان کو اپنا لخت جگر نظر نہیں آیا، اپنا بیٹا نظر نہیں آیا۔ جیسے یام، ایک نام تو یہ ہے کہ یام اور ایک نام کنعان، ایک تو ان کو کنعان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ایک یام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اپنا بیٹا ان کو نظر نہیں آیا، پریشان ہوئے۔ اپنے جو لوگ مسلمان تھے، کشتی میں جو لوگ تھے مومن تھے، اپنے جو لوگ تھے ان کو پوچھا کہ ارے میرا بیٹا کہاں ہے؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اپنا بیٹا ان کو نظر نہیں آیا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے ایک عورت وہ تھی جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، تحت عبدین صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نبیوں میں سے دو نبیوں کی عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے خیانت کی۔ خیانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی کبھی بھی خیانت نہیں کرتی، وہ خیانت جو عزت کی، عظمت کی خیانت ہے۔ ہاں، کفر کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں خیانت کر سکتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جنہوں نے ایمان نہیں لایا نوح علیہ السلام کے اوپر، تو طوفان آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ تو طوفان کے وقت نہیں تھی۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو خائنہ تھی، جس نے خیانت کی تھی، جیسے قرآن مجید نے ذکر کیا۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی خاندان والوں میں سے ایک ان کی اپنی بیوی تھی، ایک بیٹا تھا۔ تو جب طوفان آیا سارے لوگ پریشان ہوئے اور ڈوبنے لگے، اور عورتیں چیخنے لگیں، ان کے بچے ڈوب رہے تھے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اور جو لوگ کشتی میں تھے وہ امن میں تھے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس طوفان میں دیکھا کہ ڈوبتی کافر قوم کے ساتھ الگ تھلگ ان کا بیٹا ہے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید میرا بیٹا ان کافروں کے گروپ میں نہیں ہے، جیسے قرآن کہتا ہے وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آ جا، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، ہمارے ساتھ شپ میں سوار ہو جا۔ یا بنی ارکب معنا، اس حالت میں بھی باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے یا بنی، او میرے پیارے بیٹے۔ اللہ، کیا کہیں گے؟ اس حالت میں بھی ڈوب رہا ہے اور وہ باپ کی مخالفت میں جا رہا ہے، باپ کے اگینسٹ میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی اس نبی کا حال لے کے رہا ہے یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے آ جا، آ جا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اور جبکہ وہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے بچے کافروں میں سے مت ہو جا، دیکھ پانی آ رہا ہے، اللہ کا عذاب ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں۔ تب اس نے کہا قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، حضرت نوح علیہ السلام باپ سے بیٹا کہتا ہے ابا کیا باتیں کرتے ہیں، سآوی الی جبل، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، میں پانی میں تھوڑی ڈوبوں گا، میں تو آپ کے کشتی میں نہیں چڑھوں گا، لیکن میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اسی لیے بہت ساری مسکین بے
عقل قومیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے، زلزلے سے نہیں گرنے والے مکانات بنائیں گے، ارتھ کوئک آنے سے پہلے ہم کو معلوم ہو جائے گا، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن اللہ کا جب عذاب آئے گا تو سارے تہس نہس ہو جائیں گے، تہس نہس ہو جائیں گے۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب لایا، جب ان کا ذکر آیا تو ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم نوح علیہ السلام کی اس بیٹے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ کہا سآوی الی جبل، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی بات سنی تو کہا قال لا عاصم اليوم، قال لا عاصم اليوم، بیٹے کیا بات کر رہا ہے؟ لا عاصم اليوم، آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں، زمین سے پانی کے فوارے ابال دیے ہیں، اور یہ کشتی ہے جس میں تم بچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامتی کے ساتھ نکالا ہے۔ من امر اللہ الا من رحم، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا وہ بچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ بات چیت جاری تھی، باپ اور بیٹے کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اسی بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک بڑی سی ایک موج آئی اور باپ کے دیکھتے دیکھتے بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ باپ دیکھ رہے تھے آنکھوں سے، بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈباتے ہیں، ایسے وسائل ان کو لاتے ہیں، گھروں میں واہیات چیزیں، ٹی ویوں کے نام پر ایسی چیزیں جو اللہ سے اپنے بچوں کو غافل کر دیں، نماز کے اوقات سے بچوں کو غافل کر دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے خریدواتے ہیں، اپنے جیب کے پیسے سے انہیں خریدواتے ہیں، ان کی عاقبت تباہ کرتے ہیں، ان کا مستقبل تباہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ میرے لیے دعا کرے گا۔ کیسے دعا کرے گا؟ ہم نے اس کی عاقبت بگاڑی، اس کے لیے ایسے وسائل فراہم کیے کہ وہ اللہ کا ولی تو نہ بن سکا لیکن شیطان بن سکا۔ ایسے ہم نے خود کیا۔ ایک اس اللہ کے نبی کو دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا تڑپ ہوگی کہ اپنے بچے کو بچا لیں اور کشتی میں سوار کر لیں، لیکن کہا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، دیکھتے دیکھتے بچہ ڈوب گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی دل کو تسلی نہیں۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور باپ چاہتا ہے کہ وہ میرا لخت جگر ہے، دل کا ٹکڑا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا جیے، اس کا مستقبل روشن ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جیسے کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کی حالت دیکھی اور کہا کہ کوئی ایسا نہیں تھا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پھر کشتی میں آئے اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا اِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، کہا کہ اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ میرے گھر والوں کو تو بچا لے گا، میرا بیٹا میرے گھر میں سے ہے، میرے فیملی کا آدمی ہے، اب میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ڈوبا کیوں ہے؟ ایک استفسار تھا، اعتراض نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ایک استفسار چاہتے تھے، وضاحت چاہتے تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کریں کہ میرا بیٹا ڈوبا کیوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے، اس طوفان سے بچا لیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان بنی من اہلی وان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے، میرا بیٹا ڈوبا کیوں، میرا بیٹا ڈوبا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ اے نوح کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی بات نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک، میرا وعدہ سچا ہے، میں انصاف پسند ہوں، لیکن یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ خون کے رشتوں سے زیادہ اہمیت ایمان اور کفر کی بات ہوتی ہے،
ایمان اور کفر کی بات ہوتی ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا تھا کہ ابا ایسا ہوا کہ کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے چونکہ آپ میرے ابا ہیں میں نے آپ کو قتل نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو گرچہ کہ تو میرا بیٹا ہے لیکن تو کافر تھا، میں تجھے قتل کر دیتا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کشتی چلتی رہی 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں رہے، اور پانی لگاتار پانی. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ساری دنیا اب زمین پر کوئی باقی نہیں رہا. لیکن مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی، کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا. بعض روایتیں آتی ہیں پہلے انہوں نے کوے کو بھیجا تھا، بعد میں کبوتر بھیجا تو کبوتر گیا اور بہت گھوم گھوم کر پھر واپس آ گیا. کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ پانی کم ہوا ہو، نہیں. اور ایک مرتبہ بھیجا تو ٹہنی میں یعنی چونچ میں زیتون کی ٹہنی لے کر وہ آیا. آج بھی یہ سمبل ہے کہ کبوتر چونچ میں زیتون کا وہ ایک سمبل ہے کسی کا، مجھے یاد نہیں آتا کہ کس کا سمبل ہے. وہ کہا کہ وہ لے کر آیا تو نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ پانی کم ہو رہا ہے. تیسری مرتبہ جب بھیجا تو کبوتر کے پیروں میں مٹی کے آثار لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ اب پانی ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا سماء اقلعی، اے آسمان اب پانی بند کر دے، اے زمین اپنے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، پانی تھم گیا. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وقیل بعدا للقوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات قرآن مجید میں کہہ دی کہ ہم نے اس کشتی کو نشانی کے طور پر باقی رکھا. علماء کہتے ہیں کہ ٹرکی میں وہ کشتی دستیاب ہوئی لیکن 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، لیکن پتا چلا کہ کشتی وہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے فرعون کی لاش کو ہم باقی رکھیں گے ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بھی باقی رکھا. اور لوگوں نے یہ کیا، اللہ عالم، شاید وہ کشتی وہی ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بالکل وہ کشتی وہی ہے، اس کی بناوٹ ویسی ہے جیسے تفسیر میں کہی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو تنبیہ کی، کہا اے نوح تم ایسی بات نہ کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام روتے رہے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے اللہ میں تجھ سے کسی ایسے بات کے تعلق سے پوچھوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما کہ میں نے میرے بچے کی بارے میں تجھ سے استفسار طلب کیا تھا. جہاں انبیاء سے خطائیں ہوتی ہیں وہاں حضرت نوح علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، اس کے علاوہ کوئی اور خطا نہیں تھی. اور خطا بھی کیا تھی کہ ایک باپ کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں پوچھے. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اور کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا وقیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے نوح اترو سلامتی کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے کے بعد اس کشتی سے اترے. زمین پر کوئی باقی نہیں تھا، سارے ڈبو دیے گئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اترے اور پھر وہاں سے ان کی ذریت پھیلنے لگی. لیکن جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام آخری عمر کو پہنچے تو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ارض حجاز میں حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا. اور انتقال کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے وصیت کی انی قاص علیکم الوصیہ. اور یہ وصیت حضرت نوح علیہ السلام نے جو کی یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، مسند احمد کی بھی روایت ہے. اور یہ وصیت جو حضرت نوح علیہ السلام سے نے کی، کہا
کہ علیکم بلا الہ الا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہو. کیسے؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان فی کفہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، لرجحت بہن، کہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اٹھتے بیٹھتے ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کی تاکید کی، اور اسی طرح کہا سبحان اللہ و بحمدہ. یہ کلمہ وہ ہے جس سے آدمی کو رزق ملتا ہے. آپ کو اپنی روزی روٹی میں برکت چاہیے، اپنی تنخواہ میں سیلری میں برکت چاہیے، تو سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کیجئے، ذکر کیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی روٹی میں برکت دیں گے. یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام جن کی یہ باتیں تھیں. اور یہ تھا کہ آخر میں جیسے وہ کہا کہ ان کی جو اولاد ہوئی سام، حام، یافث. سام، حام، یافث، یہ تین اولاد تھی. انہی تین اولاد سے ان کی ساری نسلیں پھیلی طوفان کے بعد. طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے. بعض لوگ ضعیف روایات بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو ایک قصہ بار بار نقل ہوتا ہے، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے. جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا کہ رو رہی تھی. بولی کیا بات ہے؟ بولا کہ میرے بچے کا انتقال ہوا. کہا کہ ہاں کیا چیز ہے؟ کہا کہ بچے کی عمر کتنی؟ کہا کہ 300 سال. بچے کا ایج 300 سال ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا کرو گی جب ایک ایسی قوم آئے گی جن کی عمر ہی 60 سال ہوگی، ہم جیسے لوگ ہیں، 60 سال کی عمر کے لوگ آئیں گے. تو اس عورت نے کہا کہ وہ اگر ایسا ہو تو میں وہ 60 سال صرف سجدے میں بسر کروں گی، 60 سال کا بس میرا سجدہ ہوگا. لیکن علماء نے کہا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ چیز منسوب کی جاتی ہے لیکن یہ چیز ضعیف ہے. آپ حضرت نوح علیہ السلام مکے میں دفن ہوئے، اور جیسے کہا کہ مینا کے مقام پر جیسے وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کو کہا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے قبروں کی نشاندہی نہیں کرتے تاکہ قوم شرک کی آلائش سے پاک رہے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں نبی دانیال کی قبر جب ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں رات کئی جگہ گڑھے کھدوائے اور دانیال اللہ کے اس نبی کی نعش کو کسی ایک قبر میں دفن کر دیا اور سارے قبر بند کر دیے، اور لوگ جان نہیں پائے کہ کس قبر میں دانیال نبی کی قبر دفن ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول تھا. یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے اور یہ آپ کے بچے کی روحات تھی. اور اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی وہ کشتی میں سوار ہوئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح کی دعوت تھی، اور ہم تمام کے لیے پیغام ہے کہ ہم وہی دعوت کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کریں. دعوت کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے جیسے 950 سال تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ تڑپ دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے جو مصیبتیں آئیں، جو آزمائشیں آئیں، اس پر میں اور آپ صبر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کی توفیق، مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.